میری ایج اس وقت 66 کے قریب ہے اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی صحت دی ہے کہ میں آج بھی اپنے پیروں پہ کھڑا ہوں۔ اسد بھائی دنیا کا ہر کام کر سکتے ہیں، وہ کرپشن نہیں کر سکتے۔ انڈیا کے میں نے 5 IPL کیے ہیں، 5 میں ایک بھی میرا ڈیسیژن غلط نہیں ہے، 100% میری ڈیسیژن میکنگ ہے۔ یہ میرا 35 سال پرانا کاروبار ہے، یہ میں آج سے نہیں کہا، یہ کرکٹ امپائرنگ سے پہلے کا، میں نے جب کرکٹ کھیلنی چھوڑی تھی یہ تب سے میں نے شروع کیا۔ لنڈا نہ ہو تو آدھا پاکستان سردی سے مر جائے گا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اوصاف ڈیجیٹل، میں ہوں زبیر روان۔ میو ہاسپٹل کے بالکل سامنے یہ ایک مارکیٹ ہے، اس مارکیٹ میں میں گزر رہا تھا، ایک دکان کے باہر میں نے 2 پیڈ لٹکے دیکھے تو مجھے سمجھ میں یہ آیا کہ شاید ہو سکتا ہے یہ کسی کرکٹر کی دکان ہو یا پھر اس بندے کی دکان ہو جس سے کرکٹ سے بہت زیادہ پیار ہے۔ اب جیسے ہی میں نے تھوڑی مزید نظر آگے کو کی تو میرے سامنے بڑی مشہور و معروف کرکٹ کی شخصیت اسد رؤوف صاحب موجود تھے۔ اسد رؤوف صاحب ہماری کرکٹ کے امپائر رہے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کے کئی سال کرکٹ کو دیے ہیں اور ملک کا نام روشن کیا ہے۔ آج یہ لنڈے کی دکان میں کھڑے ہیں، یہ ان کا اپنا ذاتی کاروبار ہے اور پچھلے کئی سالوں سے ہے۔ تو آئیے ان سے مختلف سوالات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں۔ سر پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں۔ نہیں کوئی بات نہیں، اور میری طرف سے آپ کو جو دیکھ رہے ہیں آپ کے پروگرام کو، ان کو میری طرف سے سلام بھی پیش کرتا ہوں۔ اسد بھائی، کرکٹ کے گراؤنڈ میں گھاس کی ایک الگ خوشبو ہوتی ہے، آج آپ لنڈے کا کاروبار کر رہے ہیں، لنڈے کے کپڑوں کی ایک الگ خوشبو ہوتی ہے۔ اسد رؤوف کو کون سی خوشبو زیادہ پسند ہے؟ دیکھیں میں تو عقل حال سے، اگر لنڈے کی خوشبو بھی مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ یہ میرے سے سوال کیا گیا تھا کہ آپ کام کرتے ہیں گودام سے، اس کی لنڈے کی بدبو آ رہی ہے، میں نے کہا مجھے تو بڑی خوشبو آ رہی ہے۔ تو یہ سپرے ہوا ہوتا ہے کپڑوں پہ، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ بڑی اچھی اور فریگرنس سمجھ لیں آپ اس کو۔ کبھی وقت تھا کہ آپ انگلی اٹھایا کرتے تھے، بڑے بڑے کرکٹر، بڑے بڑے نامی گرامی پلیئر پویلین میں لوٹ جایا کرتے تھے، آج آپ اسی انگلی سے کسٹمر کو مختلف اشیاء دکھا رہے ہوتے ہیں، اس بارے میں یہ آپ کی مسکراہٹ سے کافی کچھ مجھے سمجھ آ گیا، لیکن ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں۔ نہیں، میں آپ کے ناظرین کو اور بہت سے چینل پہ لوگوں کو کلیئر کر چکا ہوں کہ یہ ایک کاروبار ہے، یہ میرا 35 سال پرانا کاروبار ہے، یہ میں آج سے نہیں کہا، یہ کرکٹ امپائرنگ سے پہلے کا، میں نے جب کرکٹ کھیلنی چھوڑی تھی یہ تب سے میں نے شروع کیا تھا، اور یہ میرا بڑا کامیاب اور یہ واحد کاروبار ہے جس نے مجھے لائف میں سٹینڈ بھی کیا تھا۔ اور کرکٹ امپائرنگ یا ایلیٹ امپائر ہونا ICC انٹرنیشنل کاؤنسل کا، تو وہ بات کی سٹوری ہے۔ پہلے یہی کام جب میں نے شروع کیا تھا تو بڑا سکسیزفل رہا، اور اس میں میرے تجربے نے مجھے بڑا فائدہ دیا، جو میں اپنے کرکٹ پلینگ کے دوران جب میں انگلینڈ میں کرکٹ کھیلتا تھا تو یہ میرا شوق بھی تھا، اور میں نے اس پہ کافی ورکنگ بھی کی، کیونکہ میرا فیوچر پلان یہی تھا۔ مگر آپ کو بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں سے آپ کو رزق دینا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو میرے اسی کیریئر کے دوران مجھے امپائرنگ کی آفر ہوئی اور میں نے امپائرنگ بھی کی، تو میرا خیال ہے یہ میرے لیے بڑا لکی میرا بزنس ہے کہ اسی دوران مجھے ICC ایلیٹ پینل میں بھی آنے کا موقع ملا۔ کچھ سخر سوالات ہیں وہ بعد میں کریں گے۔ سر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں لے ہوں میں یہ کام کراں گا، میں اے کام کرنا سے پیدا ہوئے ہاں، آپ جس کا پوری دنیا میں نام ہے وہ شخص آج اگر یہ کاروبار کر رہا ہے تو کیا فیلنگز ہیں آپ کی؟ نہیں، فیلنگز، میں کوئی چوری کا کام تھوڑی کر رہا ہوں۔ دیکھیں میں ایک رزق حلال کے لیے میں ایک ایفرٹ کرتا ہوں اور اس میں مجھے اللہ تعالیٰ بڑی اچھی آمدنی دیتا ہے، تو اس سے اچھا کون سا کام ہے؟ باقی لنڈے میں کیا، لنڈا نہ ہو تو آدھا پاکستان سردی سے مر جائے گا۔ مرد سے ویسے تنخواہ نہیں پوچھنی چاہیے، لیکن پھر بھی بتا ہی دیں کہ ماشاءاللہ کتنا معنی کما لیتے ہیں اس کام سے۔ نہیں کہ تسی کھونا ہے میرے کو، ہم دعا کر سکتے ہیں اللہ پاک مزید برکت ڈالے۔ اپنا کبھی حساب کیا ہے؟ یہ جو آ رہا ہے میرے 4 بندوں کا سٹاف ہے، ان کو بھی جا رہا ہے، وہ بھی کھا رہے ہیں، میں بھی کھا رہا ہوں، مگر میں نے اس کو کبھی کاؤنٹنگ نہیں کی اس بزنس میں۔ جی آپ ویسے ہی ماشاءاللہ ینگ لگ رہے ہیں، ایج کا ہی بتا دیں ہمیں، کیا ایج ہو گئی آپ؟ نہیں، میری ایج اس وقت 66 کے قریب ہے اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی صحت دی ہے کہ میں آج بھی اپنے پیروں پہ کھڑا ہو کے، تو کوئی بیماری نہیں ہے۔ میرا ہارٹ بائی پاس ضرور ہوا ہے، مگر وہ میرے امپائرنگ کیریئر سے پہلے کی باتیں ہیں، اور اس میں بھی مجھے بعد میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔
تو ایج کا کوئی نہیں, انسان کو دل سے جوان ہونا چاہیے. جس دن میں مان جاؤں کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں, پھر میں گھر بیٹھ جاؤں گا. اللہ پاک آپ کو ہمیشہ فٹ رکھے. سازشی لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں, سازشیں کرتے ہیں, خاص کر جب ہمارے ملک کا کوئی بھی ٹیلنٹ بہت زیادہ عروج پکڑ رہا ہو تو اس کے خلاف میرا خیال ہے زیادہ سازشیں ہوتی ہیں. آپ کے اوپر 2 الزامات لگائے گئے جو کہ ثابت نہیں ہو سکے, تو یہ کیوں لگائے گئے؟ آپ کو کوئی سمجھ آئی ہے؟ مطلب یہ کوئی سازش تھی, آپ سے جیلس ہوتے تھے یا کوئی اور وجہ تھی؟ نہیں, آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا سے پاکستانیوں کے لیے کبھی کوئی خیر کی خبر آپ توقع نہیں رکھ سکتے. تو کوئی بات نہیں لگائی ہے تو کون سے ثابت ہو گئے. یا میری لائف میں اس کا کیا اثر, میں تو ریٹائر ہو چکا تھا, خود ہی الزام لگایا خود ہی. حالانکہ یہ کیس جو پولیس نے ریز کیا تھا, پولیس تو آج تک کوئی ثابت نہیں کر سکی, بلکہ عدالت میں جج سے پولیس کو کافی جھڑکیاں بھی پڑ چکی ہیں. تو میرے پاس تو سارے ثبوت ہیں, مگر اس کا میری لائف میں کوئی اثر, میں اس کا نوٹس ہی نہیں لیتا. کیا ہم لوگوں کا والی وارث کوئی نہیں ہے؟ ہمارا کوئی دفاع کرنے والا نہیں ہے؟ ہمارا کوئی نہیں دنیا کو بتانے والا کہ ہم لوگ ایسے نہیں ہیں, ہمارے یہ لوگ ایسے نہیں ہیں؟ نہیں, میں نے بتایا نا اپنی لائف میں کئی دفعہ. آپ کو پتہ ہے بامبے سر ہوا تھا, ہوئی تھی, میں اس کے اگلے دن بھی انڈیا میں ٹیسٹ سیریز کروانے گیا تھا. اور میں اسی لیے گیا تھا کہ لوگوں کو پتہ چلے یار کہ ہم پاکستانی, ہم امن کے سفیر ہیں, ہم سپورٹ سے ریلیٹڈ ہیں, ہمارا سیاست یا دہشت گردی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو میں گیا تھا اور لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا, یار اسد بھائی. حالانکہ میری فیملی نے, میرے دوستوں نے, سب نے منع کیا, اسد بھائی دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم ٹو گو ٹو انڈیا. میں نے کہا یہی تو رائٹ ٹائم ہے, میں جا کے لوگوں کو بتاؤں گا کہ یار ہمارا ایسا کوئی ایم نہیں ہے. میں آیا ہوں, میں امن کا سفیر ہوں, اور میں کرکٹ سیریز بھی کی اور لوگوں نے بڑا اپریشیٹ بھی کیا اس کو. سر ہم نے سنا ہے کہ جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو سنگی ساتھی چھوڑ جاتے ہیں. جب آپ کے اوپر مشکل وقت آیا تو کوئی آپ کے ساتھ بھی کھڑا تھا یا غائب ہو گئے تھے دائیں بائیں؟ میرے ساتھ تو ساری دنیا کھڑی تھی. میں آپ کو ایک بات بڑا کلیئر کر دوں کہ میرے جو جاننے والے ہیں, میرے جو دوست ہیں, وہ میری جو فیملی ہے, وہ صرف ایک بات جانتے ہیں کہ اسد بھائی دنیا کا ہر کام کر سکتے ہیں, وہ کرپشن نہیں کر سکتے. تو میرے دفاع کے لیے آپ کے ٹاپ لائر بھی آئے تھے, انہوں نے میرا کیس بھی ہینڈل کیا, اور میں والنٹری کیا تھا, انہوں نے ایک پیسہ بھی نہیں. اور وہ علی ظفر صاحب تھے جو اسم ظفر صاحب کے صاحبزادے ہیں, آپ کے منسٹر آف لاء بھی رہ چکے ہیں, انہوں نے میرا کیس ہینڈل کیا تھا اور میری بڑی ہیلپ کی تھی اس سلسلے میں. میں ان کا بہت شکر گزار ہوں اس سلسلے میں. ویسے جب بندہ ایسا نہیں ہوتا, اس کے اوپر ایویں کوئی الزام لگا دیا جاتا ہے, تو اس وقت کیا فیلنگز ہوتی ہے؟ کتنی بندے کو دکھ ہوتا ہے, کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ دکھ اس کو ہوتا ہے جو گلٹی ہو, جس نے کیا ہی نہیں, اس پہ الزام لگا ہے, ثابت نہیں ہوا, یہ اس کے لیے کافی نہیں ہے کہ آپ کا کوئی الزام ثابت نہیں کر سکے. آپ نے کوئی کرپشن کی ہے, یا تو کوئی کرپشن کا الزام, یا میں نے کوئی کرکٹ سے چیٹنگ کی ہے, یا میں نے کوئی کرکٹ امپائرنگ میں نے کوئی چیٹنگ کی ہے. انڈیا سے آیا تھا, انڈیا کے میں نے 5 IPL کیے ہیں, 5 میں ایک بھی میرا ڈیسیژن غلط نہیں ہے, 100% میری ڈیسیژن میکنگ ہے. تو الزام کس بات پہ لگائیں گے آپ؟ سر ہم نے دیکھا کہ ہمارے ملک میں خاص کر کئی فنکاروں کو ہم نے دیکھا کہ جب وہ اینڈ پہ پہنچتے ہیں تو ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. اسی طرح کرکٹر کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے, یا کوئی آتا ہے اس وقت جب بندہ ریٹائر ہو چکا ہو یا اس ایج میں ہو؟ نہیں, پاکستان میں دیکھیں کرکٹ میں ایک خاص لیول تک پیسہ ہے, کافی پیسہ ہے. جب آپ ٹاپ کرکٹ کھیل رہے ہیں تو بڑا پیسہ ہے, مگر یہ لوور لیول پہ بھی ہونا چاہیے, چاہے وہ کرکٹ پلیئرز کے لیے یا کرکٹ امپائرز کے لیے. ان کو آفٹر ریٹائرمنٹ بینیفٹ سب لوگوں کو ملنا چاہیے, کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی آمدنی بہت زیادہ ہے. تو یہ نہیں کہ کچھ لوگوں میں بانٹ دی جائے اور باقی جو بیچارے جو ڈیزرونگ ہے وہ بیچارے ویٹ ہی کرتے رہیں. تو یہ کرکٹ میں بہت سے لوگ ریلیٹڈ ہوتے ہیں, اس میں پلیئرز بھی ہیں, امپائرز بھی ہیں, گراؤنڈ سٹاف بھی ہے, میچ ریفریز ہیں, اور بہت سے لوگ انوالو ہوتے ہیں. تو ان کا بھی اتنا ہی پارٹ ہوتا ہے جتنا پلیئرز کا ہوتا ہے. ہمارے ہی لوگوں کے اوپر کیوں الزامات لگائے جاتے ہیں؟ جب بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارا پلیئر اچھا پرفارم کر رہا ہو, اگلے دن ہم دیکھتے ہیں جی اس کے ایکشن کے اوپر کوئی لگا دیا گیا ہے, کوئی ایسا, مطلب ایسا کیوں ہوتا ہے ہمارے ہی پلیئرز کے ساتھ؟ نہیں, یہ آپ کے پلیئرز کے ساتھ نہیں ہوتا, یہ دنیا میں سب پلیئرز کے ساتھ ہوتا ہے. جن کے ایکشن میں کوئی فالٹ ہوتا ہے ان کو نوٹ کیا جاتا ہے, اور ان کو اپنا ان کے مطابق ہی لاء کے مطابق ہی ان کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. اس میں یہ کوئی چکر نہیں ہے کہ جی پاکستان کا ہے یا ہمارا ہے, تو ایسا کوئی چکر نہیں ہے. اس لیول پہ ایسے کام نہیں ہوتے.
असद रऊफ़ अपने आप को कितना मुतमईन समझता है इस स्टेज पे यहाँ खड़े हुए? तो मैं खड़ा हूँ, मैं आपको मुतमईन नहीं लग रहा या मैं आपको कोई घबराया हुआ लग रहा हूँ कि आप क्वेश्चन करने आ तो गए? आप खान साहब की बात पे अमल कर रहे होंगे ना कि घबराना नहीं है। नहीं घबराना नहीं, लाइफ में घबरा, लाइफ में बड़े अप्स एंड डाउन आते हैं तो घबरा, जो डर गया वो तो वैसे ही मर गया। आजकल चाय पीनी कम की है, मईशत को सहारा दे रहे हैं या नहीं, सच्ची बताइएगा। चाहे मैं जितनी पीता था मैं वैसे ही पीता हूँ। एंड पे जाते जाते हमारे नौजवानों को कोई मैसेज दे दें जो क्रिकेट की दुनिया में आना चाह रहे हैं। बस वो ऐसा एम लेके आए कि यार क्रिकेट से हमने अगर तो इसको प्रोफेशन बनाना है तो फिर उसके मुताबिक उसकी मेहनत की जाए, टॉप लेवल पे आया जाए, ताकि आपको फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम ना हो, आपकी फैमिली भी वेल सेटल हो जाए। तो अगर टाइम ही ज़ाया करना है तो उससे बेहतर है कि क्रिकेट को छोड़ के आप पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें और आप पढ़ाई के ज़रिए, इल्म के ज़रिए अपना प्रोफेशन जो है उसको चूज़ करें। बहुत शुक्रिया आपका सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। ये थे असद रऊफ़ साहब। जाते जाते दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक इस कारोबार में आपको मज़ीद तरक्की दे। आमीन आमीन। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।